بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ کو خشک جلد کے بارے میں بتاؤں گا کہ خشک جلد کس وجہ سے ہوتی ہے۔ آگے جس طرح آپ کو معلوم ہے سردیاں شروع ہو چکی ہیں اور سردیوں کی وجہ سے انسان کی جلد خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ یہ تعداد خواتین میں سب سے زیادہ ہے۔ تو جلد اگر آپ کی خشک ہونا شروع ہو جائے اور بعض دفعہ خارش بھی شروع ہو جاتی ہے، اگر آپ اپنے ناخنوں کی مدد سے ہاتھ سے خارش کریں گے تو اس سے آپ کی جلد بگڑنا شروع ہو جائے گی۔ اگر بغیر ناخن کے خارش کریں تو اس سے آپ کو وقتی ضرور سکون ملے گا۔ یہ سب چیزیں کس وجہ سے ہیں؟ یہ خشکی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ خشکی سے جلد بگڑ جاتی ہے۔ خشکی کو ختم کرنے کے لیے آپ کے پاس سب سے بہترین طریقہ ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کے سر میں خشکی ہو تو مان لیں کہ آپ گرسلین، یہ آپ نے ہر میڈیکل اسٹور سے، جو بڑے بڑے اسٹور ہیں وہاں سے مل جاتی ہے، تو اس سے اچھے طریقے وقتی آپ فائدہ اس کا اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے لگانے سے وقتی آپ کو سکون مل جائے گا، مگر اس کا مستقل حل نہیں۔ بعض لوگ ٹھنڈے علاقوں میں جو رہتے ہیں تو بعض لوگ ڈسپرین کی گولی، یہ جو ڈسپرین ہوتی ہے، ڈسپرین کی گولیاں دو نیم گرم پانی میں ڈال کر اس سے نہاتے ہیں۔ جو لوگ اس سے نہانے کی وجہ سے وقتی ان کو فائدہ ضرور ہو جاتا ہے، لیکن اس کا علاج مستقل طور پر کوئی نہیں۔ اگر آپ نے اس کا علاج کرنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بتاتا ہوں، آپ نے دمبے کا گوشت، چربی، اس کے ساتھ چربی جو ہوتی ہے، چربی اور دمبے کا گوشت، یہ آپ مکس کر کے کھائیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ گوشت یا چربی جو ہوتی ہے یہ زیادہ کھانے سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، تو یہ بات، اس کی کوئی صداقت نہیں، کوئی حقیقت نہیں کہ اس سے بالکل اٹیک نہیں ہوتا۔ صرف تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے انسان کو کہ ہر کھانا کھانے کے بعد، جتنی دیر بندہ کھانا کھانے کے بعد جتنی چہل قدمی کرتا ہے اتنا اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو کھانا کھانے کے بعد یہ نہیں کہ ایک دم بندہ لیٹ جائے یا وہیں پہ بیٹھا رہے، تو کھانا کھانے کے بعد عموماً انسان کو چہل قدمی کرنی چاہیے، یہ بہت انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو عموماً یہ کوشش کریں کہ کھانا بہت زیادہ گرم نہ ہو یا زیادہ ٹھنڈا نہ ہو، یعنی بہت زیادہ گرم بھی کھانا نہیں کھانا چاہیے اور بہت زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں کھانا چاہیے، نیم گرم کھانا کھانا چاہیے۔ بعض دفعہ کھانا کھانے کے بعد عموماً لوگ اوپر سے ایک دم پانی پی لیتے ہیں، ٹھنڈا پانی، یہ بھی بالکل نہیں پینا چاہیے، تھوڑی دیر بعد، وقفے کے بعد پانی پینا چاہیے۔ اس کے علاوہ اب اس کا میں آپ کو علاج بتاتا ہوں۔ آپ نے نم کا تیل لینا ہے، اس میں تری بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ خشکی کو بہت اچھے طریقے سے ختم کر دیتا ہے۔ یہ تیل آپ اپنے گھر میں بھی خود بآسانی بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو یہ جو نم کے پتے ہوتے ہیں، نم کے پتے ایک مٹھی آپ نے لے کر اس میں آپ نے آدھا کلو سرسوں کا تیل ملا کر اس کو پکائیں۔ اس کو اتنا اچھی طریقے نہ پکائیں کہ یہ جو تیل جو ہوگا وہ نصف رہ جائے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو چھان لینا ہے۔ چھان کے اس کو آپ رکھ لیں اور اس کا اندازہ آپ اچھی طریقے سے خود لگا لیں کہ اس کے اندر اتنی چکناہٹ اور اتنی چکنائی ہوتی ہے کہ آپ کو خود محسوس ہوگا۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے اس کو استعمال کس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے نہانا ہے۔ نہانے کے بعد آپ نے جسم کو تولیے کے ذریعے اچھی طرح خشک کر لیں، اور خشک کرنے کے بعد آپ نے اپنی ہتھیلی پہ تقریباً 10 سے 12 قطرے ڈالیں اور اس کو آپ نے سر سے لے کر پاؤں تک مالش کریں۔ تو اس کی مالش کرنے سے آپ کی جلد کی جو خشکی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس سے خشکی ختم ہونے کی وجہ سے آپ کے جو چہرہ پھٹ جاتا ہے، یہ چہرہ بے رونقا ہو جاتا ہے، یہ اس سے ختم ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ یہ استعمال کر کے اپنے جلد کی خشکی کو
یا جلد جو پھٹ جاتی ہے، خاص کر وہ خواتین جو گھروں میں کام بہت زیادہ کرتی ہیں، کبھی ان کو ٹھنڈے پانی پہ ہاتھ لگتے ہیں، کبھی گرم پانی پہ، تو اس کی وجہ سے بھی ہاتھ پھٹ جاتے ہیں، چہرے کی جلد پھٹ جاتی ہے۔ تو یہ جو طریقے میں نے بتائے ہیں، تو اس سے یہ خشکی آپ کی جلد پہ ختم ہو جائے گی۔ پھر اس طریقے سے آپ اپنے مالش پورے جسموں میں جس طرح بندہ مساج کرتا ہے یہ کریں گے تو اس سے آپ کو راحت اور سکون ملے گا۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے مکمل علاج بھی کر سکتے ہیں اور اس اپنے خشکی کو اور جسم پہ جو ہے اس کو مکمل طور پر ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔